میڈم نہیں وہ نہیں ہے وہ شیخ القاسم میم آج جو خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے تھوڑا سا انتظار کیا کیس لگ نہیں سکا پھر ملتوی ہو گیا 25 تک. میرے خیال میں یہاں سب نے کوئی 4 گھنٹے انتظار کیا ہے اور ہم بھی سارے کورٹ میں بیٹھے رہے ہیں. اور اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ڈیلے کریں گے تو ہم بھی روز آ کے دیکھیں, ہمیں بٹھا کے کتنے 100 لوگوں کا بٹھا کر اور پھر 5 بجے کہو کہ جی آج ہم کیس نہیں کر رہے. یہ کوئی طریقہ پتہ نہیں. اگر یہی سسٹم ہے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا تو یہ بھی زیادتی تھی. لیکن اب جمعرات کو لگ گیا تو جمعرات کو آئیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ جان کے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ سینٹنس ڈیلے کریں. اس کیس میں کچھ نہیں ہے. ان کو ابھی کنوکشن سسپینڈ کر دینی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے؟ آرڈر آئے گا تو شاید کر دیں. مجھے تو ان پہ اب یہ جو ڈیلے شروع کیا, آج ہمیں بٹھا کے بھیج دیں گے, اب جمعرات کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب یہ بیچارے پروسیکیوشن والے کتنی دیر, ہاں وہ تو منڈے مانگ رہے تھے. یہ تو ہم بیٹھے رہے ہیں, نہیں تو ہم نے یہاں احتجاج دھرنا کر دینا تھا. علیمہ خان صاحبہ, آپ کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور بشرا بی بی سے بھی جی آج ملاقات ہوئی ہے غالباً. تو جو ان کی طبیعت کے حوالے سے رات کو ایمبولینسز گئی ہیں, جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں ان کو ایک عدت کے کیس میں بیل ہونی ہے جو کل لگا ہوا ہے, اور اس کا بالکل بے معنی چیز ہے کہ ان کو اس وقت صرف عدت کا کیس ہے جس کے اندر اگر وہ سسپینڈ ہو جائے تو تاکہ وہ اپنا ٹھیک سے علاج کروا سکیں. جب آپ کو آئسولیشن میں بند کر دیں تو اس کے ساتھ ایک سٹریس لیول ہوتا ہے, اس کے ساتھ تو طبیعت خراب بھی ہوگی. اور ان کو وہ خود کہہ رہی ہیں اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے زہر کا تو پلان, آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ان کا سسٹم ہے کہ زہریں کھلا دو سب کو. یہ تو اس سے تو ہم چیک اپ کروا رہے ہیں تاکہ انشور کریں کہ اس کے اندر زہر نہ کسی ان کے چیک اپ میں ہمیں ملا. بلڈ ٹیسٹ بھی ہونا ہے, بشرا بی بی کا بھی ہونا ہے, عمران خان کا بھی ہونا ہے, تاکہ ہم مشکل سے یہ چیک اپ کروانے دیتے ہیں. لیکن ہم ان کے ڈاکٹر سے نہیں کروائیں گے بلڈ ٹیسٹ. سوئی نہیں کوئی ان کا ڈالے گا. وہ آئیں گے تو شوکت خانم کی آئیں گے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا, اور تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ یہ کوئی زہر نہیں دے رہے ان کو. عمران خان صاحب سے جو ملاقات آپ کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا جو رات کا ایمبولینس وغیرہ اور ساری ایکٹیویٹیز؟ دیکھیں وہ بشرا بی بی نے آگے بتایا طبیعت خراب ہے اور رات کو میں ان کا بی پی چڑھ گیا تھا, اور اس سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ بیٹھے رہے ہیں. ڈاکٹر کہتی ہیں 1.5 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علاج تب ہونا چاہیے جب وہ, نہیں تو ابھی کہاں سے علاج کروائیں گی؟ جیل کے مینول کے مطابق تو ان کو صرف پیمز جانا ہے. ابھی مشکل سے الشفا سے تو صرف ٹیسٹ ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے جا کر ہاسپٹل جانا ہے تو وہ پیمز جانا ہے. اگر کل عدت میں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. علیمہ صاحبہ, جنرل باجوہ پر ہمیشہ تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے. اب انہوں نے کچھ صحافیوں کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں نے کوئی اس طرح کے کام نہیں کیا. کون سا؟ نو کانفیڈنس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. جی, نو کانفیڈنس پہ کوئی کردار نہیں تھا. میاں نواز شریف جب بیمار تھے لنڈن بیچنے میں کوئی کردار نہیں تھا. اور تیسری بار میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی, انہوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھا ہے اور اپنی والدہ کی قسم کھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیغام ڈونلڈ لو کا جنرل باجوہ کو کیوں آیا تھا؟ وہ پیغام تو صرف جنرل باجوہ کے لیے تھا. یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ وہ پیغام, یہ جو ساری ناراضگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیچ میں کیوں پڑھ لیا تھا, کہ پرائم منسٹر نے وہ پیغام کیوں پڑھا تھا. جنرل باجوہ میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ وہ اعتراف کر لیتے کہ انہوں نے رجیم چینج کی تھی, اور اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں پبلک سے, لوگوں سے معافی مانگے کہ جو اس وقت اس ملک کا حال ہے, تو وہ بہتر ہوتا. میرا اس سے ذرا ہٹ کے سوال ہے, اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ نادیہ خٹک ہے, ہر دستے کے طور پر ہم نے 2014 سے ان کو ابھی تک دیکھا ہے, لیکن ضمنی انتخابات ہوئے, 2018 کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے, 2024 میں انتخابات ہوئے, آج تک ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا. کیا وجہ ہے؟ پیسہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایک سیکنڈ.
آپ نے اگر نادیہ کے لیے ٹکٹ کے لیے پہلے آپ نے کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, آپ نے ان کے لیے گواہی دینی چاہیے تھی, آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے, بلکہ اپنی جو آرگنائزیشن ہے نا میڈیا والی, اس کے اندر تو ان کو الیکٹ کر لینا پہلے. کتنا آپ کے ساتھ دیا انہوں نے. الرٹ ہے یہاں سے تو ان کو پانی ڈالا آگے پیچھے ہر دستہ اول کے طور پر دیکھا ہے, لیکن اٹ از ویری. آپ ریحانہ ڈائر صاحبہ کے بارے میں سفارش کر سکتی ہیں خان صاحب کو. تو دیکھیں میری بات سنیں, یہ نادیہ کھٹو کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ یہ کسی عہدے کے لیے کام کر رہی ہے. جب آپ کاز کے لیے کام کرتے ہیں یاد رکھیں عہدے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, اور نہ عمران خان کے پاس کوئی عہدہ ہے, اور نہ عمران کے پاس کوئی سیٹ ہے. اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یا صرف عہدہ ہی ہوتا ہے جس کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, جب آپ کرتے ہیں نا ایک مقصد کے لیے کام, اس کے لیے عہدے بہت ایک چھوٹی چیز ہے. کاز جو ہوتا ہے, جو ایک مقصد ہوتا ہے, جو جس طرح عمران خان کھڑے ظلم کے خلاف کھڑے, اگر سب اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عہدوں کی یہ سارا کچھ یہ چھوڑ دیں, تو میرے خیال میں پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا. اچھا علیمہ خان صاحب, آپ بتائیے گا, آج آپ خان صاحب سے ملی ہیں, بشریٰ بی بی صاحبہ سے بھی ملی ہے, رات کو بہت زیادہ آپ لیٹ آئے میں اصل میں سلمان صدر صاحب سے گفتگو کر رہا تھا, ذرا بتائیں خان صاحب سے آج کیا بات ہوئی ہے. ابھی یہ لیٹ ہوا ہے کیونکہ ان کو بھی بتا دیے, اور ہم یہی امید رکھ رہے ہیں کہ کل جو عدت کا کیس لگا ہوا ہے, بشریٰ بی بی کو اس میں بیل مل جائے, جو کوئی وجہ نہیں ہے. اول تو ایک سیکنڈ, اول تو بالکل ایک اتنا غلط کیس ہے عدت کا, جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور اتنی افسوس کی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے. لیکن تھوڑی سی شرم کھا لیں اور اس کے اندر ان کو بیل دے دیں, تاکہ بشریٰ بی بی اپنا صحیح طریقے سے علاج کر پائے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی وجہ سے پریشان ہے. ظاہرہ دیکھیں نا, یقینی طور پر ان کی طبیعت کافی ناساز ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں, ایک ہی طریقہ ہے اس کا, تاکہ پریشانی دور ہو. لیکن کیا پتہ یہ پریشان رکھنا چاہتے ہوں خان صاحب کو, کیا پتہ وہ پریشان کرنا چاہتے ہوں. یہ خان صاحب نے کہا کچھ بھی کر لو, میں اپنے جو مقصد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں. اچھا, اس سے پہلے سیفر کیس میں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے, اب پھر جمعرات کی تاریخ دے دی گئی ہے, پھر تاریخ دے دی گئی, پھر کیا کریں گے؟ سائفر ایک مردہ لاش ہے, یہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. کتنی دیر اٹھائیں گے, اب انہیں کے اوپر ہے. علیمہ صاحبہ, آپ کی بشریٰ بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے کیا بتایا انہوں نے؟ ہمیں تو انصاف چاہیے, جب بھی دیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کتنے پریشان ہیں ان کی صحت کو لے کر؟ مگر ہمیں انصاف چاہیے. جب آپ کی صحت یہ مردہ گھوڑا کب تک سیٹتے پھریں گے پروسیکیوشن کو؟ کوئی پیغام دیا خان صاحب؟ اول تو میں صرف ایک کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو رضوان عباسی صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ جو کیس انہوں نے بنایا تھا اس کا آ کر دفاع نہیں کر سکے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنا بنایا ہوا کیس کا دفاع کر دیں. بیچارے حامد علی شاہ صاحب کو لائے ہیں ذلیل ہونے کے لیے, خود آتے اپنا جواب دیتے. اتنی ہمت ہے رضوان عباسی میں, اتنی ہمت ہے کہ آ کر اپنا دفاع کر, ایک جو کیس بنایا اس نے جھوٹا کیس بنایا, اس کا آ کر دفاع کیوں نہیں کرتا. آئے وہ علیمہ صاحب آپ کنٹینیو کی. کیا دھرنا شرنا دیں گی؟ خان صاحب سے کتنے کنسرن ہے بشریٰ بی بی کی صحت کو لے کر, اور کیا پیغام دیا خان صاحب نے؟ بھائی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا اصل میں ٹیسٹ ہو گیا, ابھی بلڈ ٹیسٹ رہتا ہے, تو خان صاحب کا بھی اور بشریٰ بی بی کا, کیونکہ جو خدشہ ہے نا زہر کا, وہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ اس کو رول آؤٹ کریں. اور بلڈ ٹیسٹ کرانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ محتاط رہیں, کرنے والے لوگ محتاط رہیں. اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کروا کے رکھیں گے دونوں کا, تو یہ لوگ محتاط رہیں گے کہ جس دن آپ نے کوشش کی تو ہمیں پتہ چلے گا. یہ ابھی 1.5-2 مہینے لگے صرف یہاں تک یہ ٹیسٹ ان کے کرواتے ہیں. لیکن آئندہ کے لیے ہم آپ کورٹ کے اندر جا کے ریکویسٹ کریں گے. ہمیں یہ نہیں پتہ کورٹ کیسے ہینڈل کرے گا, لیکن ہم ان کا چاہتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ہمیں ان کا بلڈ ٹیسٹ اچھا, حسان نیازی کے حوالے سے